السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں، گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کتاب توضیح کی کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء القبول الأول ريح الصبا على أن جعل أصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي أي لطيفة الأطراف والجوانب دقيقة المعاني، بنى على 4 أركان قصر الأحكام وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام، وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين، فإن إنزال المتشابهات على مذهبنا وهو الوقف اللازم على قوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله، لابتلاء الراسخين في العلم بقبح عنان ذهنهم عن التفكر فيها والوصول إلى ما يشتاقون إليه من العلم بالأسرار التي أودعها فيها ولم يظهر تعالى أحدا من خلقه عليها، والنصوص منصة عرائس أفكار المتفكرين منصة العروس مكان يرفع إليه العروس للجلوة إلى آخر العبارة۔ آج کی اس عبارت میں بچوں ہم یہ بتائیں گے، باقی ہم گفتگو اصولها من مشارع الشرع ماء پر اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں پر مصنف نے محامد کے فروع بتائے ہیں، اور ان کے لیے شریعت کی پنگھٹوں سے پانی اور قبولیت کی نسیم صبح کی تازگی فروع کے لیے ثابت کی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ استعارات۔ تو بالکل یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر 2 استعارہ تخیلیہ ہیں اور 2 استعارہ بالکنایہ ہیں۔ لأصولها من مشارع الشرع ماء میں 2 استعارے ہیں، ایسے ہی لفروعها من قبول القبول نماء میں بھی 2 استعارے ہیں۔ کس طریقے سے استعارے ہیں؟ تو اس کے لیے یہاں پر یہ ذہن میں رہے، وہ اس طرح سے کہ پہلے والا جو جملہ ہے لأصولها من مشارع الشرع ماء، اس میں پہلے والے جملے کے اندر شریعت کو تشبیہ دی ہے ایک نہر کبیر سے، افادیت عامہ میں، کہ جس طریقے سے نہر کبیر سے بہت سارے درخت، بہت سارے کھیت، بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی شریعت بھی دنیا و آخرت میں لوگوں کا افادہ کرتی ہے۔ اس معنی کر نہر کبیر سے شریعت کو تشبیہ دی، اور اس نہر کبیر جو مشبہ بھی ہے اس کو حذف کر دیا۔ یہ ہے استعارہ بالکنایہ۔ اور پھر جو مشبہ بھی نہر تھی اس کے لیے پنگھٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک لازم یعنی مشارع کا اس بات شرع کے لیے کرنا، یہ ہے تخیل۔ تو اس طریقے سے من مشارع الشرع میں ایک استعارہ بالکنایہ اور ایک استعارہ تخیلیہ ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرا استعارہ یہاں پر ایسے ہے کہ لأصولها، یہاں پر محامد کے اصول کے لیے کہہ رہے ہیں مصنف کے شریعت کی پنگھٹوں سے پانی ہے۔ تو لأصولها محامد کے اصول یعنی اعتقاد، عقائد، ایمان وغیرہ کو یہاں پر تشبیہ دی ہے ایک پیاسے آدمی سے۔ جس طریقے سے ایک پیاسا آدمی پانی کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی عقائد اور ایمان وغیرہ وہ بھی اپنی تقویت میں ادلہ 4 کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس احتیاج میں اصول کو تشبیہ دی ہے ایک پیاسے آدمی سے جس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تشبیہ، اور وہ
پیاسا عطشان جسے ہم کہیں وہ اس کو حذف کر دیا، مشبہ بھی کو حذف کر دیا، یہ ہے استعارہ بالکنایہ۔ پھر اس کے لیے یعنی اصول کے لیے مشبہ کے لیے پانی کو ثابت کرنا جو کہ اس کے مناسبات سے ہے، مشبہ بھی کے مناسبات سے ہے، پیاسے کے مناسبات سے ہے، ان پانی کا اس بات کرنا اصول کے لیے یہ تخیل ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ایک استعارہ بالکنایہ اور ایک استعارہ تخیلیہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرے جملے میں وَلِفُرُوعِهَا مِن قبول القبول نماء میں بھی دو استعارے تخیلیہ ہیں اور دو استعارہ بالکنایہ ہیں۔ استعارہ بالکنایہ کیسے؟ ظاہر بات ہے کہ فروع سے مراد یہاں پر اعمال اور طاعات، اذکار، یہ سب ہیں مراد۔ تو یہاں پر اذکار و اعمال جو ہیں وہ ان کو یہ کہا ہے کہ ان کے فروع کے لیے قبولیت کے نسیم صبح سے تازگی ہے۔ تو یہاں پر تو اس جملے کے اندر قبولیت اعمال کو تشبیہ دی ہے نسیم صبح کی گزرگاہ سے، کیونکہ جس طریقے سے نسیم صبح جہاں سے گزرے وہاں پر رونق پیدا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے قبولیت جو ہے وہ بھی اعمال صالحہ کے ثواب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ اس معنی کر قبولیت کو تشبیہ دی کس سے؟ محب صبا یعنی نسیم صبح کی گزرگاہ سے، یہ استعارہ بالکنایہ۔ اور پھر محب صبا یعنی جو مشبہ بھی ہے اس کو حذف کر دیا، یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اور پھر صبا یعنی نسیم صبح کو ثابت کرنا قبولیت کے لیے یہ تخیل ہے، یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور دوسرا استعارہ یہ ہے کہ یہاں پر لفروعہا کہا یعنی محامد کے فروع کے لیے، یہاں پر محامد کے فروع سے مراد کیا ہے؟ وہی طاعات وغیرہ۔ تو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ طاعات کی بنا پر کیا ثواب ملتا ہے، تو طاعات یہ ثواب آور ہوتی ہیں، تو ان میں طاعات کو تشبیہ دی ہے ایک پھل آور درخت سے، اور پھل آور درخت کو حذف کر دیا یعنی مشبہ بھی کو حذف کر دیا، یہ ہے استعارہ بالکنایہ۔ اور پھر جو اس بات نما کا یعنی تازگی کا اس بات جو پھلوں کے لیے یا درخت کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کا اس بات کر دیا کس کے لیے؟ طاعات کے لیے، یہ ہے تخیل۔ تو لفروعہا فروع کے لیے یعنی طاعات کے لیے تازگی ہے، اس میں استعارہ تخیلیہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک استعارہ بالکنایہ ہوا، ایک استعارہ تخیلیہ۔ تو دونوں جملوں میں دو استعارہ تخیلیہ اور دو استعارہ بالکنایہ موجود ہیں۔ صاحب شرح فرماتے ہیں القبول الاول ریح الصبا من قبول القبول نماء میں جو قبول اول ہے اس کا معنی ہے نسیم صبح۔ علا یعنی اللہ کی طرف محامد کے اچھے جملے عروج کرتے ہیں۔ کون سے محامد اس کے لیے ہیں؟ کس بات پر؟ محامد کون سی؟ یعنی جن محامد کے اصول کے لیے شریعت کی پنگھٹوں سے پانی ہے اور فروع کے لیے قبولیت کی نسیم صبح کی تازگی ہے۔ اور یہ تعریفیں ہیں کس بات پر؟ تو تعریف اس بات پر ہیں اعلیٰ، اس بات پر اللہ کے لیے یہ تعریفیں ہوتی ہیں ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی، کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول کو عمارتوں کے لیے نی بنایا ہے، جڑ بنایا ہے اصول شریعت کو۔ یہاں پر جو اصول شریعت مصنف نے کہا، یہ شریعت تو سب کو عام ہوتی ہے، جو بھی ادلہ سمعیہ سے امور ثابت ہوں وہ سب شریعت ہیں، اور اصول سے مراد یہاں پر کتاب، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ یہ سب کے سب ہیں۔ تو ان اصول شریعت کو عمارتوں کی نی بنایا ہے۔ وَفُرُوعَهَا رَقِيقَةَ الْحَوَاشِي، اور شریعت کے فروع کو رقیقۃ الحواشی بنایا ہے۔ فروع سے مراد احکام فقہیہ ہیں۔ تو شریعت کے فروع کو رقیقۃ الحواشی بنایا۔ رقیقۃ کا معنی ہوتا ہے بچوں لطیف الاطراف والجوانب، یعنی اطراف و جوانب
کے نازک، یعنی نازک اطراف و جوانب والے۔ تو اب احکام فقہیہ کو یعنی فروع شریعت کو رقیقۃ الحواشی بنایا ہے، لطیفۃ الاطراف والجوانب بنایا ہے، نازک اطراف والا بنایا ہے، کیونکہ وہ زمانے کے بدلنے کے لحاظ سے فروع میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے آزار کی بنا پر ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو ان میں نازک پن ہوتا ہے۔ تو فروع کو رقیقۃ الحواشی بنایا، دقیقۃ المعانی۔ لیکن کیا دقیقۃ المعانی بنایا؟ دقت کا معنی ہوتا ہے باریکی، یعنی باریک نقطہ آفرینیاں اس میں ہوتی ہیں، ایسی ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جن تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا ہے، صرف مجتہد کا وصول ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے، رسائی ہوتی ہے۔ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، اور اللہ رب العزت نے، اور اللہ کی تعریفیں ہیں اس بات پر کہ اس نے 4 رکنوں پر احکام کا محل تعمیر فرمایا۔ 4 رکن سے مراد کون ہے؟ اس سے ادلہ اصول شرع یعنی کتاب، سنت، اجماع، قیاس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العزت نے 4 رکنوں پر، 4 تھموں پر احکام کا محل تیار کیا، یعنی احکام شرعیہ کی بنا انہی 4 پر ہے۔ وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحْكَمَاتِ، اور اس احکام کے محل کو مستحکم کر دیا ہے محکمات کے ذریعے، غایت الاحکام، بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط بنا دیا ہے۔ محکمات سے مراد ہیں آیات محکمات یعنی دلائل قطعیہ یقینیہ۔ وجعل المتشابہات مقصورات خیام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخین، اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے متشابہات بھی نازل کیے نا قرآن پاک میں۔ تو متشابہات کو اللہ نے استتار یعنی چھپنے کے جو خیمے ہوتے ہیں ان کی مقصورات بنایا ہے، دوشیزائیں بنایا ہے، یعنی جس طریقے سے خیمے میں چھپی دوشیزائیں کہ نظروں سے دور ہوتی ہیں، ان تک نظریں نہیں پہنچ پاتی ہیں، اسی طریقے سے متشابہات ایسے نازل کیے اللہ نے کہ ان کی مراد تک کوئی دوسرا نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ یہ ان کو پھر نازل کیوں کیا ہے؟ ابتلاء لقلوب الراسخین، راسخین فی العلم کے قلوب کی آزمائش کے لیے۔ یہاں پر ابتلاء لقلوب الراسخین سے در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ جب متشابہات تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا تو ان کو نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ بتا دیا کہ قلوب راسخین کی یہ آزمائش ہے۔ صاحب شرح آگے فرماتے فَإِنَّ إِنزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَى مَذْهَبِنَا سے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اختلاف در حقیقت بچوں یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں، جو محکم کی ضد ہے، ان کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ہی بالعقل ان کا حصول ہوتا ہے، نہ ہی بالنقل حصول ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر مقطعات ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ رحمۃ و رضوان کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں اعلیٰ مذہبنا کہہ کر۔ اس اختلاف یہ ہے کہ عام صحابہ کرام، تابعین اور عام علماء متقدمین اہل سنت و جماعت سے، چاہے وہ احناف ہوں اور بعض اصحاب شافعی ہوں، تو تمام تر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ متشابہات کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی قاضی امام ابو زید اور فخر الاسلام بزدوی، شمس العلماء اور بہت سارے متاخرین لوگوں کا یہی کہنا ہے، جبکہ بہت سارے متاخرین علماء اور جمہور معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ راسخین فی العلم بھی متشابہات کی تعویل جانتے ہیں۔ منشأ اختلاف جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو یہ فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یہ جو اللہ کا فرمان ہے تو متقدمین، یہ وقف کی بنا پر ہے کہ متقدمین کے نزدیک اور احناف کا مذہب بھی یہی ہے کہ وقف الا اللہ پر لازم ہے۔ تو مانا ہوگا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پر وقف لازم ہے، تو مانا ہوگا کیا اس کی تعویل یعنی متشابہ کی تعویل نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور
والراسخون فی العلم جو ہے تو یہ جملہ مبتدا ہے پورا مل ملا کر، اور یقولون یہ اس کی خبر ہے۔ اور متاخرین کے نزدیک الا اللہ پر وقف نہیں کیا جائے گا، جب الا اللہ پر وقف نہیں کیا جائے گا بلکہ والراسخون کا عطف الا اللہ پر ہی ہے، اللہ پر ہے، تو اب ایسی صورت میں معنی ہوگا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اس کی تعویل نہیں جانتے ہیں مگر اللہ اور راسخین فی العلم۔ تو اب ایسی صورت میں تعویل کا جاننا راسخین فی العلم کے لیے بھی ثابت ہوگا، اور یقولون آمنا بھی جو ہے آگے وہ اس سے حال واقع ہوگا، یعنی راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اب یہ در حقیقت وقف کی بنا پر یہ اختلاف ہے۔ تو جنہوں نے وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف کو لازم قرار دیا، انہوں نے متقدمین علماء اہل سنت و جماعت سے اور تمام تر جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، تابعین و صحابہ اسی کے قائل ہیں کہ الا اللہ پر وقف لازم کیا جائے۔ لہذا جنہوں نے الا اللہ پر وقف لازم قرار دیا انہوں نے کہا کہ تعویل راسخین فی العلم نہیں جانتے، اور جنہوں نے والراسخون فی العلم پر جا کر وقف لازم کیا ہے ان کے نزدیک راسخون فی العلم بھی تعویل جانتے ہیں۔ در حقیقت بچوں یہ اختلاف نزاع لفظی ہے اور نزاع حقیقی نہیں ہے، کیونکہ تعویل کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تعویل کہتے ہیں راجح سے مرجو کی طرف جانا، کسی ایسی دلیل سے جو اس جانے کو لازم کرتا ہو، تو راجح سے مرجو کی طرف چلا جانا یہ ایک تعویل کا معنی یہ ہے، اور ایک تعویل کا معنی یہ ہے کہ کلام کا معنی کلام کے اس معنی تک پہنچنا جو کہ عند اللہ مراد ہو۔ تو معنی اول جو ہے وہ ظنی ہے، ظاہر بات ہے، کسی دلیل کے ذریعے سے مرجو، کسی دلیل کے ذریعے سے راجے سے پھر کر مرجو کی طرف پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ تو معنی کیا ہوگا؟ ظنی ہوگا۔ اور دوسرا والا معنی کیا ہے کہ جس کی طرف یعنی اس تک پہنچنا کہ جو کلام کا معنی ہے، تو معنی کلام تک پہنچنا اور رسائی اور اس تک پہنچنا یا اس کی تعویل کرنا، یہ معنی جو ہوگا وہ وہی تعویل حق ہے، اس پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا جو علماء یہ کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کی جائے گی، کوئی دوسرا تعویل نہیں جانتا ہے، تو انہوں نے معنی ثانی مراد لیا ہے، کیونکہ حق تک پہنچنا یہ کوئی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا، اور جب معنی ثانی مراد ہے تو اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ تعویل سے کوئی حق تک پہنچ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لہٰذا جنہوں نے یہ کہا کہ تعویل نہیں کوئی جانتا تو انہوں نے معنی ثانی مراد لیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ تعویل جانتے ہیں تو ان کی مراد معنی اول ہے۔ تو چونکہ محل اختلاف الگ الگ ہے، اس لیے یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں فَإِنَّ إِنزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَى مَذْهَبِنَا، کیونکہ متشابہات کا نازل کرنا ہمارے مذہب پر یعنی جمہور کے مذہب پر وَهُوَ الْوَقْفُ اللَّازِمُ عَلَى قَوْلِهِ تعالی، وہ وقف لازم کرنا، وقف لازم ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ اس پر وقف لازم یہی مذہب ہے۔ تو متشابہات کا نازل کرنا لِابْتِلَاءِ الراسخین، یہ راسخین فی العلم کی آزمائش کے لیے ہے۔ کس طور سے؟ کیونکہ راسخین فی العلم جو ہیں وہ تو مشتاق ہیں اس بات کے کہ آیات کریمہ متشابہات میں جو اللہ نے اسرار ودیعت کر دیے ہیں ان اسرار تک پہنچا جائے غور و خوض کر کے، تو اب جب نہیں پہنچ پاتے تو یہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی کہ دیکھیے ہر جگہ آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے ذہنوں کی باغ ڈور کو ادھر سے پھیر لیں، تو یہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی۔ اور ایک جاہل جو ہوتا ہے اس کو وہ چونکہ اس کو دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے جاننے میں، تو اس کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ جب جانتا نہیں ہے حقیقت تو وہ غور و خوض کرنے کی کوشش کرے گا، اور غور و خوض کرنے کی جب کوشش کرے گا تو اس کو اشتیاق ہوگا کہ اس کو جانا جائے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔
تو وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب لابتلاء راسخین، یہ متشابہات کا انزال ہمارے مذہب پر وہ راسخین کے ابتلا کے لیے ہے، آزمائش کے لیے، راسخین فی العلم کی، بئی طور بے قبح انان ذہنہم، بئی طور کہ ان کے ذہن کی باغ ڈور کو پھیر دیا جائے، ان تفکر فیہا، متشابہات میں غور و خوض کرنے سے، والوصول الی ما یشتاقون الیہ من العلم بالاسرار التی اودعہا فیہا، اور ان اسرار کے جاننے، ان اسرار کے جاننے، جن اسرار کے جاننے کی طرف وہ مشتاق ہوتے ہیں، جن اسرار کو اللہ نے متشابہات میں بدیعت فرما دیا ہے، ان کے جاننے کے وہ مشتاق ہوتے ہیں، اس تک پہنچنے سے ان کے ذہن کی باغ ڈور کو پھیر دیا جائے۔ وَلَمْ يُظْهِرْ تَعَالَى أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ عَلَيْهَا، اور جن اسرار پر جو اللہ نے اسرار متشابہات میں ودیت کی ہیں، ان پر اللہ نے کسی کو اپنی مخلوق میں سے غالب نہیں فرمایا ہے، مطلع نہیں کیا ہے۔ والنصوص منصت عرائس افکار المتفکرین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ اس نے نصوص کو متفکرین کے افکار، نئی نبیلی افکار کی دلہنوں کا ممبر بنایا ہے اور جائے نبود بنایا ہے۔ کیا ہے اس کی تفصیل؟ انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔